وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک کے پہلے ہی صفحے پہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ اتنی وعید ہے، اتنا ڈر ہے ان باتوں میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری آیات کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں نا، جیسے اپنی زندگیوں کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ کرتے ہیں، تو وہ پکے کافر ہیں، اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، بتدریج پکڑیں گے ہم ان کو، مطلب آہستہ آہستہ پکڑیں گے ہم ان کو کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا، اللہ اکبر۔ میں مہلت دیے جاتا ہوں ان کو، یقیناً میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا نہیں غور کیا انہوں نے کہ نہیں ہے ان کے رفیق پیغمبر کو کوئی جنون، نہیں ہے وہ مگر خبردار کرنے والا واضح طور پر۔ کیا نہیں نظر کی انہوں نے بادشاہی میں آسمانوں اور زمین کی، اور جو پیدا کیا ہے اللہ نے چیزیں، اور یہ کہ شاید کے نزدیک پہنچ گیا ہو ان کی موت کا وقت، تو کس بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، موت کا تو کسی کو نہیں پتا کہ کس وقت آئے گی، تو جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا پھر ایمان لاؤ گے، تو اس وقت ایمان لانا تو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور جس کو گمراہ رہنے دے اللہ تو نہیں کوئی ہدایت دینے والا اس کو، اور چھوڑ رکھتا ہے وہ ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ پوچھتے ہیں یہ تم سے کہ قیامت کے بارے میں کہ کب ہے وقت اس کے آنے کا، کہہ دو کہ بے شک اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، نہیں ظاہر کرے گا وہ اس کو اس کے وقت پر، بڑی بھاری ہوگی وہ آسمانوں میں اور زمین میں، نہیں آئے گی وہ تم پر مگر ناگہان۔ پوچھتے ہیں یہ تم سے کہ گویا تم بخوبی واقف ہو اس سے، کہو کہ بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ نہیں اختیار رکھتا ہوں میں اپنی ذات کے لیے نفع کا اور نہ ہی نقصان کا، مگر وہ جو چاہے اللہ، اور اگر میں جانتا ہوتا غائب کو تو یقیناً حاصل کر لیتا بہت سے فائدے، اور نہ ہی پہنچتی مجھے کوئی تکلیف، نہیں ہوں میں مگر خبردار کرنے والا اور خوشخبریاں سنانے والا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے یہی بات آپ بار بار بھی سنیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو خوشخبریاں دی ہے نا، وہ صرف ایمان والوں کو ہے، جو ایمان لاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے ہیں، انہی کے لیے ساری خوشخبریاں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، اور بنایا اس نے اس کا جوڑا تاکہ راحت حاصل کرے وہ اس سے، سو جب ڈھانک لیا اس نے اس کو تو اٹھا لیا اس نے حمل ہلکا سا، پھر وہ لے پھری اسے، پھر جب وہ ہو گئی بوجھل تو پکارا انہوں نے اللہ کو جو ان دونوں کا رب ہے، اور اگر عطا فرمائے تو ہمیں صحیح سالم بچا تو یقیناً ہم دونوں شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ پھر جب دیا ہم نے ان دونوں کو صحیح سالم بچا تو مقرر کرنے لگے دونوں اس کے شریک اس میں جو دیا تھا ہم نے ان دونوں کو، تو بلند مرتبہ ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے وہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اولاد کی نعمت عطا کر، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت اولاد کی نعمت دے دیتے ہیں تو پھر اپنے شریکوں کے نام لگا دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جی اولاد نہیں ہوتی تو فلاں مزار پہ جاؤ، یہ دھاگا باندھ دو، یہ دعا کرو وہاں جا کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی یہ خواہش پوری کر دیتے ہیں، ان کی یہ دعا سن لیتے ہیں، تو پھر شریکوں کے نام لگا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں نا، کہ اگر تم بلاؤ ان کو سیدھے راستے کی طرف تو نہ پیروی کرے وہ تمہاری، برابر ہے تمہارے لیے آیا کہ بلاؤ تم ان کو یا خاموش رہو، یقیناً وہ لوگ جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا بندے ہیں تمہاری طرح کے، بس جب پکارو تم ان کو تو چاہیے کہ وہ جواب دے تم کو اگر ہو تم سچے۔ کیا ہے ان کے پاؤں چلتے ہیں وہ جن سے، یا ہے ان کے ہاتھ پکڑتے ہیں وہ جن سے، یا ہے ان کی آنکھیں دیکھتے ہیں وہ جن سے، یا ہے ان کے کان سنتے ہیں وہ جن سے۔ کہہ دو کہ پکارو اپنے شریکوں کو پس تدبیر کر لو میرے خلاف، پس نہ دو مجھ کو مہلت، یقیناً میرا مددگار اللہ ہے، وہ جس نے نازل کی کتاب، اور وہ دوست رکھتا ہے نیک لوگوں کو۔ اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا نہیں استطاعت رکھتے وہ تمہاری مدد کی، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر بلاؤ تم ان کو سیدھے راستے کی طرف تو نہیں سن سکتے وہ،
اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں تمہاری طرف، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اختیار کرو عفو و درگزر، اور حکم دو نیک کام کا، اور کنارہ کشی کر لو جاہلوں سے، اور اگر ابھارے تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تو پناہ مانگ اللہ کی، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جب چھو جاتا ہے ان کو کوئی برا خیال شیطان کی طرف سے تو چکنے ہو جاتے ہیں اور فوراً وہ حقیقت کو دیکھنے لگتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شیطان کے بارے میں اتنی بینہ آیات دے دی ہیں کہ جب بھی وسوسہ تمہارے دل میں آتا ہے تو فوراً سوچو کہ یہ شیطان کی طرف سے برا خیال ہے، اور جو برا خیال تمہارے دل میں آتا ہے وہ شیطان ہی کا وسوسہ ہوتا ہے، اور جب کوئی نیک خیال آتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اتنی بینہ آیات ہیں کہ پھر ہمیں کیسے نہ پتہ چلے کہ شیطان کا راستہ کون سا ہے اور اللہ کا راستہ کون سا ہے۔ اور اب آیت نمبر 202 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے بھائی کھینچے جاتے ہیں انہیں گمراہی میں، پھر نہیں کرتے وہ کسی طرح کی کوتاہی، اور جب نہیں لاتے تم ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں بنا لی تم نے اپنی طرف سے کوئی؟ کہہ دو کہ بس میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کیا گیا ہے میری طرف میرے رب کے پاس سے، یہ بصیرت ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت خوبصورت ادب سکھاتے ہیں کہ جب پڑھا جائے قرآن تو توجہ سے سنو اسے اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ذکر کر اپنے رب کا دل ہی دل میں، عاجزی کے ساتھ اور خوف سے اور پست آواز سے الفاظ کی صبح اور شام، اور نہ ہو جانا غافلوں میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دعا کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں کہ جب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو تو کیا کرو گے کہ آہستہ آہستہ چپ کے خوف اور امید کے درمیانی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعا ضرور سنیں گے۔ اور اب ہم آیت نمبر 206 میں دیکھتے ہیں، یہ آیت سجدہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو تمہارے رب کے پاس ہیں، نہیں وہ تکبر کے ساتھ روگردانی کرتے اس کی عبادت سے، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی اور اس کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت نازل فرماتا رہے۔ آمین ثم آمین۔